الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غیر اللہ لوجدوا فيه اختلافا كثيرا۔ سورہ نساء آیت نمبر 82۔ کیا یہ لوگ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا یعنی یہ قرآن تو یقیناً اس میں بھی کچھ اختلاف پاتے۔ قرآن کریم سے رہنمائی حاصل کرنے کے لیے اس میں غور و تدبر کی تاکید کی جا رہی ہے اور اس کی صداقت جانچنے کے لیے ایک معیار بھی بتلایا جا رہا ہے کہ اگر یہ کسی انسان کا بنایا ہوا کلام ہوتا جیسا کہ کفار کا خیال ہے، اس کے مضامین اور بیان کردہ واقعات میں تعارض و تناقض ہوتا، کیونکہ ایک تو یہ کوئی چھوٹی سی کتاب نہیں ہے، ایک ضخیم اور مفصل کتاب ہے جس کا ہر حصہ اعجاز و بلاغت میں ممتاز ہے۔ حالانکہ انسان کی بنائی ہوئی بڑی تصنیف میں زبان کا معیار اور اس کی فصاحت و بلاغت قائم ہی نہیں رہتی۔ دوسرے، اس میں پچھلی قوموں کے واقعات بھی بیان کیے گئے ہیں جنہیں اللہ علام الغیوب کے سوا کوئی اور بیان نہیں کر سکتا۔ تیسرے، ان حکایات و قصص میں نہ باہمی تعارض و تضاد ہے، نہ ان کا چھوٹے سے چھوٹا کوئی جزئیہ قرآن کی کسی اصل سے ٹکراتا ہے۔ حالانکہ ایک انسان گزشتہ واقعات بیان کرے تو تسلسل کی کڑیاں ٹوٹ جاتی ہیں اور ان کی تفصیلات میں تعارض و تضاد واقع ہوتا ہے۔ قرآن کریم کے ان تمام انسانی کوتاہیوں سے مبرہ یعنی پاک ہونے کے صاف معنی یہ ہے کہ یہ یقیناً کلام الہی ہے۔ اس نے فرشتے کے ذریعے سے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے۔ وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا۔ جہاں انہیں کوئی خبر امن کی یا خوف کی ملی، انہوں نے اسے مشہور کرنا شروع کر دیا۔ حالانکہ اگر یہ لوگ اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اور اپنے میں سے ایسی باتوں کی تہ تک پہنچنے والوں کے حوالے کر دیتے تو اس کی حقیقت وہ لوگ معلوم کر لیتے جو نتیجہ اخذ کرتے ہیں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی تو چند کے علاوہ تم سب شیطان کے پیروکار بن جاتے۔ یہ بعض کمزور اور جلد باز مسلمانوں کا رویہ ان کی اصلاح کی غرض سے بیان کیا جا رہا ہے۔ امن کی خبر سے مراد مسلمانوں کی کامیابی اور دشمن کی ہلاکت و شکست کی خبر ہے، جس کو سن کر امن اور اطمینان کی لہر دوڑ جاتی ہے اور جس کے نتیجے میں بعض دفعہ ضرورت سے زیادہ خود پر اعتمادی پیدا ہوتی ہے جو نقصان کا باعث بن سکتی ہے۔ اور خوف کی خبر سے مراد مسلمانوں کی شکست اور ان کے قتل و ہلاکت کی خبر ہے، جس سے مسلمانوں میں افسردگی پھیلنے اور ان کے حوصلہ پست ہونے کا امکان ہوتا ہے۔ اس لیے انہیں کہا جا رہا ہے کہ اس قسم کی خبریں چاہے امن کی ہوں یا خوف کی، انہیں سن کر عام لوگوں میں پھیلانے کے بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دو یا اہل علم و تحقیق میں انہیں پہنچا دو تاکہ وہ دیکھیں کہ یہ خبر صحیح ہے یا غلط۔ اگر صحیح ہے تو اس وقت اس سے مسلمانوں کا باخبر ہونا مفید ہے یا بے خبر رہنا۔ یہ اصول ویسے تو عام حالات میں بھی بڑا اہم ہے، لیکن حالات جنگ میں تو اس کی اہمیت اور افادیت بہت ہی زیادہ ہے۔ استنباط کا مادہ نبتا سے ہے۔ نبتا اس پانی کو کہتے ہیں جو کنواں کھودتے وقت سب سے پہلے نکلتا ہے، اسی لیے استنباط تحقیق اور بات کی تہ تک پہنچنے کو کہا جاتا ہے۔ لہٰذا عام مسلمانوں پر یہ ایک ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ کبھی بھی کوئی خبر کہ جس کا اثر تمام لوگوں پر پڑ سکتا ہے، اس خبر کو
عام لوگوں تک پہنچانے سے پہلے، عام کرنے سے پہلے اسے اہل تحقیق علماء تک پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ واقعی یہ خبر صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، اور صحیح ہونے کے بعد اس کا عام لوگوں تک پہنچنا فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے، یہ ساری باتیں انہیں پتہ ہوگی، لہٰذا وہ اپنے حکمت کے اعتبار سے لوگوں تک وہ خبر پہنچائیں گے۔ لہٰذا خبروں کے پہنچانے میں حد درجہ احتیاط برتنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے رب العالمین تو ہمیں قرآن حکیم کی پابندی سے تلاوت کی توفیق عطا فرما، کتاب و سنت کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہماری عبادتوں کو قبول فرما لے، اے اللہ تو ہماری مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مسلمانوں مومنوں اہل توحید کی مغفرت فرما، آمین۔